ناظرین، حد ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، سٹوری مزید انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائنلی زرار فریال کو بتانے والا ہے کہ وہ مہک سے بے حد محبت کرتا ہے اور فریال کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ اب جیسا کہ فریال کی کزن سدرا کی شادی پر سبھی لوگ جمع ہوتے ہیں، زینیا، اس کی ماں، حتیٰ کہ شہرام بھی اپنی ماں کے ساتھ شادی میں شرکت کرتا ہے کیونکہ وہ سدرا کے ہونے والے ہسبینڈ کا بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہاں پر شہرام کی ماں کو فریال بہت پسند آتی ہے۔ فریال جس طرح سے شہرام کی ماں کو پروٹوکول دیتی ہے، اور خاص طور پہ فریال کی ماں سمین جب شہرام کی ماں کو بتاتی ہے کہ فریال کے بابا کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور پھر کس طرح سے فریال نے رسپانسیبل بن کے نہ صرف گھر کی ذمہ داری سنبھالی بلکہ اپنی ماں کو بھی سنبھالا، اپنی پڑھائی مکمل کی اور کس طرح سے کیریئر بنایا، تو شہرام کی ماں کو فریال کی یہ باتیں سن کے وہ اور اچھی لگنے لگتی ہے کہ کتنی سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ شہرام کی ماں دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اگر فریال کی شادی میرے بیٹے شہرام سے ہو جائے تو ہمیں فریال کی صورت میں ایک بہت ہی اچھی سلجھی ہوئی بہو مل سکتی ہے، جبکہ میرے بیٹے کو بیسٹ بیوی مل سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف شہرام کا جس طرح سے زینیا سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو شہرام کو پہلی نظر میں ہی زینیا سے محبت ہو جاتی ہے، اور زینیا کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اب شہرام کہیں غلطی سے اپنا فون وہیں شادی میں بھول جاتا ہے جو زینیا کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اب زینیا اسی بہانے سے شہرام کو کال کرے گی اور یوں آہستہ آہستہ زینیا اور شہرام کی دوستی گہری ہوتی جائے گی، اور زینیا جو شہرام سے شادی کے خواب دیکھنے لگے گی، لیکن زینیا کو یہ نہیں پتا کہ اپنی ہی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس کے یہ خواب بری طرح سے ٹوٹنے والے ہیں۔ خیر ناظرین، فی الحال تو فریال کا خواب ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ جب فریال کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں پورا یقین ہے کہ زرار تم سے محبت کرتا ہے اور وہ تمہارے لیے سیرت سے بات کرے گا، تو فریال تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہے کہ ہاں امی، جس طرح سے زرار ہر طرح سے میرا ساتھ دیتا ہے ہر معاملے میں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی میرا ساتھ دے گا۔ سمین کو خود بھی زرار بہت پسند ہے، اور اگر زرار کی شادی فریال سے ہو جاتی ہے تو سمین سوچتی ہے کہ میری زندگی تو جیسے کیسے گزر گئی، لیکن میری بیٹی کی زندگی زرار کے ساتھ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ماں کا یہی خواب ہوتا ہے کہ اس کا ہونے والا داماد اچھا ہو، اسپیشلی یہ کہ وہ اس کی بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھے، اور زرار میں یہ سب باتیں ہیں۔ لیکن زرار تو فریال کو صرف اس لیے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ فریال اسے ایز اے کزن اچھی لگتی ہے، اور خاص طور پہ جو سیرت اور زینیا ہر وقت فریال اور اس کی ماں کے خلاف محاذ آرائی کرتی رہتی ہیں، تو زرار اس لیے بھی فریال اور سمین کو پروٹیکٹ کرتا ہے اپنی ماں اور اپنی بہن کے غصے اور حسد سے بچانے کے لیے۔ خیر اب فریال اور زرار ایک ساتھ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں کہ مہک کی کال آتی ہے، اور زرار جس طرح سے مہک سے بات کرتا ہے تو فریال کو یہی لگتا ہے کہ اس کی دوست جو کہہ رہی تھی کہ فریال کہیں تم زرار سے یک طرفہ محبت تو نہیں کرتی، کیا کبھی زرار نے تم سے محبت کا اظہار کیا، اور ایک دفعہ کنفرم کر لو کہ جس طرح تم اسے چاہتی ہو وہ بھی تمہیں چاہتا ہے۔ یہاں پر فریال کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی دوست صحیح کہہ رہی تھی، زرار جس طرح سے مہک سے بات کر رہا تھا اس کی آنکھوں میں صاف محبت دیکھی جا سکتی ہے، لیکن فریال پھر بھی ایک دفعہ کنفرم کرتی ہے کہ زرار کیا مہک کی کال تھی، تو زرار خوش ہو کے کہتا ہے کہ ہاں، تو فریال دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ ہی لیتی ہے کہ زرار کیا آپ اور مہک، تو زرار بتا دیتا ہے کہ ہاں فریال، میں اور مہک ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، بلکہ کل موم مہک کے گھر میرا رشتہ لے کر بھی جا رہی ہیں۔ فریال کو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، جبکہ زرار کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ فریال دل ہی دل میں اسے اس قدر چاہتی ہے کہ وہ زرار کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ بہرحال ناظرین، دوسری طرف اگر سیرت کی بات کریں تو اسے بھی مہک کوئی خاص پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ اس کے بچوں یعنی زرار اور زینیا کی شادیاں بہت ہی اونچی اور دولت مند فیملیز میں ہوں، لیکن سیرت اس وقت صرف فریال کو اور اس کی ماں کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، اور یہ بہترین موقع ہے، تبھی وہ زرار کا رشتہ لے کے مہک کے گھر جائے گی، مہک اور زرار کی انگیجمنٹ بھی ہو جائے گی۔
لیکن اس کے بعد مہک جب اسپیشلائزیشن کے لیے UK جائے گی تو مہک وہیں پر اپنا کیریئر سٹارٹ کرے گی۔ اب چونکہ پلان تو یہی تھا کہ مہک اسپیشلائزیشن کے بعد پاکستان آئے گی، مہک اور زرار شادی کریں گے اور یہیں پر اپنی لائف سٹارٹ کریں گے، لیکن مہک جب واپس آئے گی اسپیشلائزیشن کے بعد تو زرار سے کہے گی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے ہم دونوں شادی کر کے UK واپس شفٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں کا لائف سٹائل یہاں سے بہت بہتر ہے۔ جبکہ زرار مہک کو یاد دلائے گا کہ ہم نے ڈاکٹری اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے کی تھی، نہ کہ اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے، اور یہیں پر مہک اور زرار کا راستہ جدا ہونے والا ہے کیونکہ مہک کا پاکستان میں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ زرار سے بڑھ کے اپنے کیریئر کو امپورٹنس دے گی۔ یہاں پر زرار کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ بہرحال یہ تو ابھی بہت بعد کی باتیں ہیں، فی الحال تو جب فریال کو کنفرم ہو جائے گا کہ اس کی محبت یک طرفہ ہے تو وہ اپنی ماں سے کہے گی کہ آپ جہاں کہیں گی میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ جبکہ دوسری طرف زینیا بھی شہرام سے شادی کے خواب دیکھنے لگے گی، لیکن ناظرین آگے چل کے زینیا کو جب پتا چلے گا کہ فریال کی کہیں اور شادی ہو رہی ہے تو آپ کو یاد ہے نا کہ زینیا نے شہرام اور فریال کے ساتھ کھڑے سدرا کی شادی میں کچھ پکچرز اور ویڈیوز بنائی تھیں جہاں دونوں آپس میں بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ تو زینیا فریال کی ہونے والی شادی تڑوانے کے لیے وہی ویڈیوز اور پکچرز استعمال کرنے والی ہے، یہ بھی سوچے بغیر کہ شہرام سے وہ خود محبت کرتی ہے، بس وہ یہ چاہتی ہے کہ فریال کبھی خوش نہ رہے۔ تو جناب جس دن فریال کی شادی ہوگی زینیا وہی ویڈیو فریال کے سسرال والوں کو دکھا کے فریال کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اوپر کچھ ایسا الزام لگانے والی ہے کہ فریال کو دلہن بنے ہی پولیس اریسٹ کر کے لے جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف شہرام کو جب ان سب باتوں کا پتہ چلے گا تو اسے زینیا کی اصلیت کا اندازہ ہوگا کہ بظاہر حسین دکھنے والی لڑکی اندر سے کتنی بدصورت ہے۔ بہرحال وہ زینیا کی اس حرکت کو کبھی معاف نہیں کرے گا، جبکہ اس وقت اسے فریال سے سچ میں ہمدردی محسوس ہوگی، اور اب جبکہ اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ فریال کو شہرام کے ساتھ ہی بدنام کیا گیا ہے تو شہرام فریال کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہو جائے گا۔ یوں زینیا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی ہے، جبکہ دوسری طرف زرار جس کا دل بری طرح سے مہک توڑے گی تو اسے ایک اور ٹوٹا ہوا دل ملنے والا ہے، یعنی کہ شانزے۔ آگے چل کے شانزے اور زرار کی لو سٹوری بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب یہاں پر بھی سیرت کو ظاہر ہے کہ اعتراض تو ہوگا کہ میں اپنی بہو ایک طلاق یافتہ لڑکی کو نہیں بنا سکتی، لیکن زرار کس طرح سے شانزے کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا یہ سب بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ جبکہ ناظرین اس ڈرامے کی سب سے امپورٹنٹ اور مزے کی بات جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زینیا اور سیرت جس دولت پر اترا رہے ہیں دراصل یہ دولت ان کی ہے ہی نہیں۔ یہ ساری پراپرٹی اور کاروبار دراصل مجھے لگ رہا ہے کہ فریال اور سمین کے ہیں۔ یہ سب فریال کے مرحوم باپ کا ہے، لیکن سیرت نے کبھی انہیں اندازہ ہونے ہی نہیں دیا، اور زرار کو بھی ابھی تک اس بارے میں اس لیے نہیں پتا کہ سیرت نے کبھی زرار کو پراپرٹی کے کاروبار کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیا۔ تو آگے چل کے یقیناً زرار کے ہاتھ جب پراپرٹی کی کاروبار کی فائلز لگیں گی تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس کی ماں جس پراپرٹی پہ عیاشی کر رہی ہے اور جن لوگوں کو ڈی گریڈ کر رہی ہے دراصل یہ سب تو ان کا حق ہے جو ہم بلا وجہ کھا رہے تھے۔ تو ناظرین ڈرامے کی سٹوری تھوڑی سلو ضرور ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹس میں ایک ہارٹ ضرور بنائیں۔